ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سنا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نوافل سے فرائض کو پورا کرے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کرے گا، اس لیے نوافل بیکار نہیں ہیں۔ اگر فرض کی ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے اس کی تکمیل کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں چاہے فرض پورے کروں نہ کروں، میں نفل پڑھتا رہوں، نفلی عبادت کرتا رہوں، تو بروز قیامت اگر فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کر دے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر فرائض باقی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل قبول نہیں فرماتا، اور اس قسم کی چیزیں ایک صحابی بھی اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا، انہوں نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہے۔ ابھی میں اصول حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر اخروی معاملات کو ثواب یا گناہ کے بارے میں کسی صحابی کا قول ملے گا تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ صحابی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا گناہ یا ثواب یا ایسا کوئی شرعی حکم مرتب کر دے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سرکار سے سنا، تو علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جس جنس کا فرض باقی ہو اس جنس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ مثلا زکوٰۃ باقی ہے، وہ نہیں ادا کر رہے، نفلی صدقے کرتے جا رہے ہیں، نہیں قبول ہوگا۔ فرض نماز پڑھتے نہیں اور نوافل جیسے بڑی راتوں کی نوافل پڑھتے جا رہے ہیں، وہ نامقبول ہوں گے۔ فرض روزے رکھے نہیں ہیں اور نفل روزے رکھ رہے ہیں، جیسے فلاں دن کا روزہ، فلاں کا جو فضیلتوں والے روزے ہوتے ہیں، یہ مقبول نہیں ہوں گے۔ پہلے اپنے فرض تیزی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کے سلسلے میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کھولیں اور جو بھی آیت ہماری سامنے نگاہ پڑے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیں، یس یا نو کا؟ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ کوئی شرعی طریقہ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ اتنے کامل و اکمل ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں کہ، اور نہ آپ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ قرآن کھولیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرما دے اور آپ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں۔ اس طرح اس کو بعض اوقات لوگ فال نکالنا بھی کہتے ہیں قرآن پاک سے، یہ ہرگز طریقہ کار اختیار نہ کریں، مشورہ اور تدبیر کریں۔ ہمیں ایک بات یاد کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو تبلیغ دین کے لیے آتے جاتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں نماز سکھائی نہیں جا رہی، لیکن میرے خیال میں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اتنی مزہ کا خیز، ایک تو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، پوری مسجد کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پھر وہ جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو پھر فوراً بس رکوع میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یوں رکوع میں گئے، تھوڑا سا اٹھیں گے، پورا نہیں کریں گے، ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے، پھر ایک سجدے سے سر اٹھایا پھر فوراً دوسرے سجدے کے اندر۔ ایسے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ترک واجب لازم آ رہا ہے، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن ان نمازوں کا آخرت میں بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو اسی طرح نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے واپس آئے، سر کا سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، پھر فرمایا تم جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دو تین دفعہ ایسے معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا رسول اللہ پھر مجھے آپ تعلیم فرمائیے، مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اطمینان سے سیدھے وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، تکبیر کہیں، پھر اطمینان سے رکوع کریں، پھر اس کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں تعدیل ارکان کا ترک کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ پہلی مرتبہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن بار بار اس مشقت میں اس لیے ڈالا تاکہ پوری زندگی کے لیے واقعہ ان کے ذہن میں ثبت ہو جائے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کے سستی کے ساتھ تعدیل ارکان کو ترک کرتا ہے پھر تو نماز ہی واجب العیادہ ہے، فرضیت اگرچہ سر سے اتر جائے گی، اور اگر کوئی غلطی کر لے اور بعد میں اس کو یاد آئے تو آخر میں سجدہ صاحب سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے؟ کیا وہ تشریف لا چکے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو مطلب اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا اس طریقے سے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر ندا آئے گی غیب سے کہ یہ اللہ کے ولی امام مہدی ہیں، سب ان کی بیعت کریں، اور یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا سے اولیاء سمٹ کر مکے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اس وقت پھر آپ کی بیعت کی جائے گی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے ملک شام میں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حالانکہ نبی افضل ہوتا ہے اور اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس طرح کہ ان کی زوال نبوت نہیں ہوگی، وہ نبی اب بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے وہ بحیثیت امت کے ہوں گے، اس لیے پھر امتی کے ہوں گے، تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ تو یہ بالکل قرب قیامت کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے
تب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور ہوگا۔ باقی اگر کسی کے پاس اپنے کچھ دلائل ہوں اور وہ اس کی روشنی میں کلام کرتے ہوں تو کسی پہ تنقید نہیں ہے۔ اہل سنت کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہوں تو یہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے، نہ کسی پہ تنقید کی جائے، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، دلائل پر موقوف ہوتے ہیں۔ جو دلیل ہمارے پاس اس کے حساب سے مختصراً قلت وقت کی بنا پر جو کچھ میں بتا سکتا ہوں میں نے آپ کو عرض کیا۔ سنا ہے کہ دودھ اور مچھلی کو، یا دودھ کے اوپر مچھلی کو، یا مچھلی پہ دودھ کو نہیں پینا چاہیے، اور یہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ کسی نے منع نہیں کیا، طبی نقطہ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے، وہ بھی ہر مچھلی کے بارے میں نہیں، کچھ مخصوص مچھلیاں ہیں کہ جس کے منفی اثرات ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر نمودار ہو جائیں، ورنہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ حالت حیض میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر رجوع نہیں کرتا مثال کے طور پر، یا 3 طلاقیں، یہ تیسری ہی طلاق تھی، تو پھر عدت کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیکن یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر اس نے پہلے 1 طلاق دی تھی، یعنی یہ پہلی طلاق ہے یا یہ دوسری طلاق ہے، تو اس شخص کے اوپر رجوع کرنا واجب ہوگا کہ فوراً اس سے رجوع کرے، عورت سے، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ ہاں، اگر پہلے وہ 2 دے چکا ہے اور یہ مل کر تیسری ہو گئی، 3 ہو گئی ہیں، تو اب تو رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ضرور ہے کوئی لڑکی عدت گزار کر بعد میں حلالہ وغیرہ کا کوئی پروسیس ہو، اس کے بعد اس شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر رجوع واجب ہوگا اگر طلاقوں میں گنجائش ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض طلاقوں میں اب گنجائش نہیں تھی، یہ تیسری ہی طلاق تھی، یا وہ شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے کہ میں رجوع نہیں کرتا ہوں، تو فقہ حنفی کے روشنی میں مطلقہ عورت کی عدت جس کا حیض باقاعدہ جاری ہوتا ہے 3 حیض ہیں۔ اب اگر اس حیض کو شمار کیا جائے جس حیض میں طلاق دی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور یہ 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بحث ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے، لہذا اگر اس حیض کو شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لیں گے، اس کے بعد ایک اور لیں گے، تو یہ 2.5 یا 2.25 بنیں گے، اور یہ حیض صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس حیض کو، یعنی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس کو عدت کے لیے شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، ابھی بھی عدت میں رہے۔ اب یہ جو پہلا، اس کے بعد جو پہلا حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہوگی، 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن مرید ہونا کیا صحیح ہوتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ آن لائن یہ جو مطلب طریقت کے مسائل جو ہمارے ہاں معروف چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا، یا چادر پکڑوا کر، یا اجتماعی طور پہ سامنے بٹھا کر بیعت کرنا، یہ چیزیں بھی مطلب اچھا ہے، ان کو فالو کریں۔ ورنہ مرید ہونے کا مطلب ہے یہ ارادہ کرنا کہ میں کسی کے تابع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و وصال کا راستہ طے کروں گا، ان کی ہدایات پر عمل کروں گا، بس یہ بیعت ہے۔ تو اس میں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، فون کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ یہ جو اینیمیشن کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی موویز ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا کیسا ہے، جبکہ اس میں فیمیل کریکٹر بھی ہوں، کوئی فحش کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسے کارٹون ہوتے ہیں بچوں کے، موویز بنتی ہیں کارٹونز کی، وہ دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایسی چیز اگر کسی صحیح نیت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا ذہن پریشان ہے، کوئی اور کسی وجہ سے تھکن ہے، تھوڑی سی تفریح ہے، تباہ کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس کا وہ حکم نہیں ہوتا جو ایک زندہ عورت کو دیکھنے پر ناجائز کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، بس فحش وغیرہ اس میں کچھ نہ ہو، ورنہ جو عام بچوں کے کارٹونز ہوتے ہیں یہ بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی بڑے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سب سے حبیب نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کی میری زندگی میں جتنے بھی ہمیں نعمتیں ملے، ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور سرکار کی امت میں بحالت مسلمان اور نبی کریم سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہونا انعام، یہ ایک طرف رکھیں۔ سارے انعام کم ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی انسان اپنی چیز پہ نفع لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ زیادہ نفع لینا دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ تو اسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں تو ہے کہ نفع زیادہ نہ لو، تو یہ کیسے آپ زیادہ نفع کو جائز کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا یا حدیث میں نہیں لکھا کہ زیادہ نفع لینا منع ہے۔ یہ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی قول کسی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی بزرگ کا نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ایک پین اگر 5 روپے کا آتا ہے، میں اس کو 5 لاکھ کا بیچ سکتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ بس ان چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچنا منع ہوتا ہے جو لوگوں کی سخت ضرورت کی ہیں،
اور اس مہنگائی کی وجہ سے ان لوگوں کو شدید اذیت پہنچے گی، وہ اذیت میں مبتلا ہوں گے، جیسے غلہ وغیرہ خاص طور پر، کہ اور ضرورت بھی بہت زیادہ ہو، اور اس وقت آپ مہنگا کر کے بیچیں کہ لوگ اس مہنگے چیز کو خریدنے پر مجبور ہوں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، یہ نفع لینا منع ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں گندم بہت زیادہ مقدار میں آٹا ہے اور بالکل سستا بک رہا ہے ہر دکان کے اوپر، لیکن وہی آٹے کا تھیلا جو 100 روپے کو بیچ رہا ہے میں اس کو 1000 کا بیچ رہا ہوں، شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ میرے اس بیچنے سے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جا کے خریدے، نہیں لے دوسری جگہ جا کے لے لے گا، تو وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ اگر فرض کر لیں کہ میں 1000 کا بیچ رہا ہوں اور کوئی میری عقیدت میں صاحب آپ 1000 کا بیچ رہے ہیں ہم آپ سے 1000 کے لیں گے، اور اس نے لے لیا، تو یہ میرے لیے 900 کا نفع جو میں نے اضافی لیا بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو بس جہاں پر لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جہاں شریعت نے خاص منع کیا وہیں پر ممنوع ہے، ورنہ جتنا چاہے آپ نفع لے سکتے ہیں۔ بچے کی تنخواہ 20,000 ہے، باقی تندرست ہے، لیکن اور جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے لیکن رہائش نہیں دے سکتا، تو کیا ایسا شخص نکاح کر سکتا ہے؟ تو بھی میں نے کچھ تفصیل بیان کی تھی اس کی روشنی میں، اگر یہ مطلب ایک بیوی کو الگ کمرہ کم از کم دے دے اور اتنی تنخواہ ہے کہ کھانا پینا 20,000 میں ایک چھوٹی مختصر فیملی صحیح گزارا کر سکتی ہے، آج کل کے دور میں مشکل ہے لیکن کر سکتی ہے، تو بالکل یہ نکاح کر سکے گا، ورنہ منع ہوگا۔ اگر کسی پر رات میں ایک بار سے زائد غسل فرض ہو جائے تو اسے کتنے غسل کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، اسباب اگر کثیر ہوں، اسباب کثیر ہوں، مقصود ایک ہی ہو تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ مثال کے طور پہ احتلام بھی ہوا اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا، یہ دو بظاہر اسباب غسل واجب ہونے کے، لیکن چونکہ غسل سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے یعنی طہارت، تو پھر یہ ایک ہی غسل ان سب کے لیے، دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح اگر وضو ٹوٹنے کے 5-6 اسباب پائے جائیں تو ایک وضو ہی ان تمام اسباب کے جواب میں بس ایک دفعہ ہی آپ وضو کریں گے تو ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک وضو توڑنے والے سبب کو بنیاد بنا کر وضو کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایک ہی رات میں کئی اسباب سے غسل فرض ہو جائے یا ایک ہی سبب سے کئی بار غسل واجب ہو جائے، ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ تمہید تو یوں باندھی تھی کہ جان بچانا فرض ہوتا ہے، تو میں نے وائی فائی کا کنیکشن لے کے اپنے دوست وغیرہ کو بھی اس کو پاسورڈ وغیرہ دے دیا ہوگا۔ اب اگر میرا دوست اس کو مس یوز کرتا ہے تو کیا اس کا وبال مجھ پر بھی ہوگا؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں، اگر تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہے آوارہ گرد قسم کا آدمی، غلط ذہن کا آدمی ہے، کسی کو بلیک میل کرے گا، کچھ غلط چیزیں دیکھے گا، غلط اس کا مس یوز کرے گا، پھر مروت اور دوستی میں آپ اس کو دے رہے ہیں، تو یقیناً ٹوٹل وبال آپ کے سر پر ہوگا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط استعمال کرے گا تو کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اور کیونکہ ابھی آپ یہ کوئی رینٹ وغیرہ پہ نہیں دے رہے، کوئی آپ کی مطلب ایسی مجبوری بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا اور آپ نے دیا اور اس نے مس یوز کیا، اب آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اور جو باقاعدہ مطلب کیبل وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، یہ مطلب زیادہ یہ کہہ دیں کہ بھئی مس یوز نہیں کرنا اور دے دیں، اب کوئی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن عام طور پہ جیسے اب آپ کا یہ کوئی پیشہ وغیرہ تو نہیں ہے تو آپ کو احتیاطی کرنی چاہیے۔ ایسے شخص کو جو صریح طور پہ واضح طور پہ اپنا ارادہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں غلط کروں گا، اس کو ہرگز نہ دیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی تربیت نہیں کرتا، اس کو علم دین نہیں سکھاتا، اسے دین کے قریب نہیں کرتا، بیوی جتنے بھی گناہ کرے گی سب وبال شوہر پر ہوگا۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسے شوہر ہمیں سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر کہ جو بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ آ کر بیٹھو، کیوں پردہ کرتی ہو، میک اپ کرو، ایسے سے مجھے جاہل ملتے ہیں، برا نہیں مانیے گا کوئی اگر ایسا بیٹھا ہو تو، کہ وہ کہتے ہیں جب ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کی ازواج بغیر پردے کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھتی اور تم نہیں بیٹھتی میرے دوستوں کے سامنے۔ ارے یار یہ کون سا اصول نکالا آپ؟ اگر وہاں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی بھی گناہ کرے، تو وہ اپنی زوجہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دعوت نظارہ کے طور پہ پیش کر رہے ہو کہ لیجیے دیکھیے، کسی کے ذہن کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کوئی کیا سوچے گا، کیا نتیجے مرتب کرے گا، کیا اس کے ذہن میں خراب قسم کے خیال آئیں گے؟ یہ غیرت انسانی تو اس کو گوارا نہیں کرتی، ایک مسلمان کی غیرت تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر شوہر ایسا ہے کہ خود بیوی کو گناہ پر لگائے، اگر بیوی بیچاری نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا وبال جتنا بیوی گناہ کرتی رہے گی شوہر پر۔ اور فرض کر لیں کہ برائی میں نہیں انوالو کر رہا لیکن برائی کرتے دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا، اس کا وبال بھی شوہر کے اوپر ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ پہلے وضو کرتے ہوئے پہلے الٹا پیر دھوتی ہیں، اس کے بعد سیدھا پیر دھوتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، اور جو کام نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہو اس کو اپنی عادت بنا لینا، پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر اس پہ کسی کی ہدایت قبول نہ کرنا، اس میں ضد دکھانا، یہ کوئی نفع والی چیز نہیں ہے۔ آپ کے نبی کا عمل ہے، اس کے مقابل میں اگر آپ کی ضد پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے محبت اور عشق میں بھی کمی ہے، ادب میں کمی ہے، اور اللہ کی اور رسول کی اہمیت اتنی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بے خیالی میں کر رہا ہو نا کہ علم نہیں ہے تو چلو جہالت ہے، یہ بھی غلط ہے لیکن کم ہے، لیکن جان بوجھ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ سنت یوں ہے اور میں تو ایسے ہی کروں گی،
اگر فرض کرنے کو ایسا کر رہا ہو تو بالکل غلط ہے، یہ بے ادبیاں بہت دور تک لے جاتی ہیں، بعض اوقات انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں لفظ کہہ دوں کہ کفر تک بھی پہنچا سکتی ہیں بعض اوقات، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں سیدھی جانب سے ابتدا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جوتی شریف پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، تو آپ چونکہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، پہلے سیدھی طرف کے بال پھر الٹی طرف کے، اس طرح پہلے سیدھے پیر جوتی میں پیر داخل فرماتے تھے، پھر الٹی نالے نے پاک میں۔ تو جب سرکار اتنا اہتمام کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف چل رہے ہوں تو یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے نکاح ختم کرنا چاہتی ہیں اور معمولی جھگڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یوں کہہ کر مطمئن کرتی ہیں کہ تم میرے نصیب میں بہتر نہیں تھے ورنہ میرا خدا غلط فیصلہ نہ کرتا، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ گویا کہ میرا نہیں، میرے خدا کا فیصلہ ہے، اور اللہ تو غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں، تو میرے نصیب میں نہیں تھی اس لیے اللہ نے مجھے دور کیا ہے۔ تو اس طرح کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ وہی نتائج ہیں کہ جب انسان اپنے عقیدے کو باقاعدہ کسی عالم دین سے اچھی طریقے سے نہیں سیکھتا ہے، ادھورے عقیدے ہم سیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے ہم کامل مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر ہم عقیدے کو صحیح نہ سیکھ کر از خود اپنے ذہن میں کچھ چیزیں مرتب کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اللہ سے ایسی امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی معرفت الہی حاصل ہے، حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع اور غلط ہوتا ہے، تو نتیجے پھر بھیانک نکلیں گے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اگر خود فیصلہ کر کے غلط فیصلہ کر کے بھی معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف سپرد کرنا کہ اللہ نے کیا اور اللہ تو غلط کرتا ہی نہیں ہے، تو اگر ایک چور آپ کے گھر میں چوری کرے معاذ اللہ اور پھر یہ کہے کہ جی مجھے اللہ نے رزق دیا آپ کی چوری کے ذریعے اور اللہ تو کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں بن سکتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی عذر کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اب آپ بتائیں اگر یہ فیصلے آپ کے درست ہیں اللہ کی طرف سے ہوں تو پھر نبی کریم ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور یہ جو معمولی جھگڑے ان میں کوئی عورت طلاق نہیں لے سکتی، نکاح اتنا ختم کرنا آسان نہیں ہے، خصوصاً جو باہر کی ہماری بچیاں اگر مجھے سن رہی ہوں تو خدارا یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے نا کہ اگر ترا بھی ہوا تو میں طلاق لے لوں گی، میں چھوڑ دوں گی، ہمارے لیے اکیلا رہنا بھی باہر کے ملک میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اگر دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتا تو پھر ایسی باتیں اچھی لگتی، شاید اچھی لگتی، لیکن یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی چیز ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں جو نتائج مرتب ہوں گے وہ آپ کی ذہانت یا آپ کے امریکہ، اٹلی، کینیڈا یا جرمنی یا ہمارے پاکستان میں رہنے کی وجہ سے مرتب نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہاں نتائج مرتب ہوں گے۔ تو بہت سارے ذہین، عقل مند اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھنے والے ہو سکتا ہے وہاں پہ انتہائی ذلت اور خواری میں مبتلا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے جا ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پش پھینکا، تو وہاں شرمندگی ان کی مقدر ہوگی، نہ وہ امریکہ کا گرین کارڈ آپ کو بچا سکے گا، نہ یو کے نیشنلٹی آپ کے کام آئے گی، وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے، صحیح عقیدہ کام آئے گا۔ اگر میری یہ بہن مجھے سن رہی ہیں تو خدارا ایسا نہ کیجئے، غلط سلط باتیں خود نہ سوچیں، بہت سے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ از خود وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، انہیں چاہیے کہ مسند علماء کرام سے رجوع کریں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں پھر کوئی صحیح فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ بہن کا کہنا بالکل غلط ہے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ خدارا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں خدارا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لیے، ہم کہتے ہیں خدارا یہ کام کر دو، خدارا ایسا نہ کرو، تو خدا کے واسطے۔